بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی انٹلیکٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ٹی وی انٹلیکٹ آپ کا علم دوست چینل۔ دوستوں، آج کا موضوع ہے عید کا چاند، علمی حقائق کی روشنی میں۔ ویسے تو یہ ایک بہت ہی وسیع و عریض موضوع ہے اور ہم کوشش کریں گے مختصراً آپ کو سمجھانے کی عید کے چاند کی حقیقت۔ عید کا چاند ہمیشہ تنازع کا شکار رہا اور ہمارے ملک میں تنازع یہ شروع ہوا فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے دور میں، جب ایوب خان صاحب کے دور میں ایک دفعہ عید جمعے کو پڑ رہی تھی اور ان کے مشیروں نے بولا اگر دو خطبے ہو گئے، یعنی کہ ایک عید کا خطبہ اور ایک جمعے کا خطبہ، تو آپ کی کرسی پہ بھاری پڑ سکتا ہے اور آپ کی کرسی جا سکتی ہے۔ اس بات پہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے فوراً ایکشن لیا اور جمعے کی عید منسوخ کر کے جمعے کو سب کو کہا روزہ رکھیں اور عید ہفتے کے دن کروا دی۔ یہاں سے بنیاد پڑی ایک نہ ختم ہونے والے تنازع کی۔ اب بڑھتے ہیں دوستوں عید کے چاند کی سائنسی اور علمی حقیقت کے بارے میں۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ چاند کیا ہے۔ چاند ایک قدرتی مصنوعی سیارہ ہے جو ہماری زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہ تقریباً 29 دن میں یا اپروکس 29.53 ڈیز میں پورے زمین کا چکر لگاتا ہے، اور اس چکر لگانے میں اس کو 8 مرحلے یا فیزز سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمیں سارے مرحلے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر ہم عید کے چاند کے لیے یا چاند جو رویت ہوتا ہے اس کے لیے اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں 2 فیزز پہ غور کرنا ہوگا۔ وہ نیا چاند جب پیدا ہوتا ہے جسے نیو مون کہتے ہیں، اور جب نظر آنا شروع ہوتا ہے جسے ویکسنگ کرسچن کہتے ہیں۔ کا چاند یا نیا چاند کیسے پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اور ہمیں نظر آئے گا، اس کو کیسے معلوم کریں؟ اس کے لیے ہم ایک ویب سائٹ آپ کو بتا رہے ہیں، moonphases.com۔ ادھر آپ جائیں، ادھر سے آپ اپنا ملک سلیکٹ کریں۔ اب جیسے میں نے پاکستان سلیکٹ کیا، اپنا شہر سلیکٹ کریں، میں نے کراچی سلیکٹ کیا۔ اس پہ آپ کو جو چاند کی جو فیزز ہیں اور کس ایکچوئل جو ویزیبلٹی ہے وہ پتہ چل جائے گی۔ جیسے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ مون فیز نیا مون آ چکا ہے اور وہ تقریباً صبح 5:14 پہ سے دکھ سکتا ہے اور 7:18 پہ وہ غروب ہو جائے گا۔ یعنی کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو مغرب کا وقت جب ہوتا ہے کراچی میں، اس سے پہلے ہی وہ غروب ہو جائے گا۔ تو آج کسی صورت پہ دکھنے کا چانس ہے ہی نہیں۔ اور ویسے بھی آج پاکستان میں 28 ذی القعدہ ہے، میں کچھ جگہوں پر 29 ذی القعدہ ہے، تو وہاں پر بھی دکھنا مشکل ہے۔ اب اگر ہم اس میں ایک ویب سائٹ میں آپ ایک جگہ دیکھیں، کیلنڈر کا مون کیلنڈر آپشن ہے، تو اس میں آپ کو پورے فیزز دکھ جائیں گے۔ یعنی کہ آج 20 تاریخ ہے تو نیو مون جس کی ایج اس میں لکھی ہوئی ہے 28.56 دن کا ہو چکا ہے، اور میں نے آپ کو اسے بتایا تھا کہ 29 دن کا کم از کم ہونا چاہیے، اور 0.7 ڈیز کا کل ہوگا، یعنی کہ 21 تاریخ کو۔ تو کل بہت چانسز ہیں کہ یہ چاند دکھ سکے۔ تو اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو 21 تاریخ یعنی کہ کل یہ چاند رویت ہو جائے گا، اور 22 تاریخ سے پہلی ذی الحج ہو جائے گی۔ اس کے مطابق پہلا جو ہمارا عید کا دن وہ 31 تاریخ کو پڑے گا۔ یہ تو بات سائنسی اعتبار سے ہو گئی، مگر کیا سائنسی اعتبار سے جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق ہم عید، روزہ، قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم جاتے ہیں اپنے علماء کی طرف، اور اس سے پہلے ہم حدیث مبارکہ پہ غور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھو تو افطاری عید کرو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو تم 30 دنوں کے روزے رکھو۔ صحیح مسلم۔ اور اسی حدیث مبارکہ پہ قیاس کر کے جمہور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ چاند جب تک انسان خود نہ دیکھ لے اس وقت تک چاند کی رویت نہیں ہو سکتی، اور آسمان پہ بادل ہوں اور چاند سائنسی اعتبار سے دکھ رہے ہیں مگر چاند بادل ہیں نہیں دکھ سک رہا، تو بھی آپ کو 30 دن پورے کرنے۔ اب اس میں ہم سائنس سے کس طرح مدد لے سکتے ہیں؟ تو سائنس بھی ہمیں
थोड़े इसमें مدد کرتی ہے. اس کے لیے ہم آپ کو پھر ایک ویب سائٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں جو آپ کو بتائے گا کہ کہاں کہاں دکھ سکتا ہے اور کیا ہمیں کرنا ہے. ویب سائٹ ہے moonsighting.com. اس میں آپ جا سکتے ہیں. ذی الحج پہ کلک کریں گے تو ذی الحجہ کی چاند کے بارے میں انفارمیشن آ جائے گی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 میپ آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں گرین رنگ کا میپ ہے. یہاں پر 21 تاریخ یعنی کل، آج کے تو چانس ہی نہیں ہے بالکل چاند دکھنے کا. کل کی بات ہے 21 جولائی 2020 کو جو گرین ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اس میں امریکہ کا پورا امریکہ شامل ہے، کینیڈا کی کچھ پارٹ، ساؤتھ امریکہ شامل ہے اور افریقہ کے کچھ پارٹ ہیں جہاں پر بالکل آرام سے دکھ جائے گا. اور باقی کینیڈا، یورپ، آدھے سے زیادہ یورپ، سعودیہ، ایران، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور بقایا افریقہ میں اگر بہت ہی اچھی کنڈیشن ہوئی تو دیکھ سکتا ہے. مطلب یعنی کہ بادل بالکل آسمان صاف ہو. اور اس سے آگے بہت مشکل چانسز ہیں وہ آپٹیکل ایڈ سے، اور اس سے آگے تو ویزیبلٹی نہیں ہے. یعنی کہ چائنا میں ہوگا یا بالکل ہم گلگت بلتستان میں چلے جائیں وہاں پر بھی دکھنے کے چانسز بالکل نہیں ہیں. تو یہ میپ اگر آپ اس سائٹ سے جا کے دیکھ لیں تو آپ ادھر آپ بتا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، خود دوستوں کو بھی بتا سکتے ہیں اور خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے چانسز ہیں کہ نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ویب سائٹ آپ کے لیے بڑی کام کی ہے. اس کو ضرور آپ وزٹ کیجیے گا، ہمیشہ ریفر کیجیے گا. اور اگر 22 تاریخ دیکھیں تو 22 تاریخ کو پورے طرح سے ویزیبل ہوگا چاند. دوستوں آپ کو ویب سائٹ کے بارے میں تو بتا دیا. ویب سائٹ سے آپ نے دیکھ لیا تو آپ اب اس کے بعد آپ کوئی اسٹیپ ہے جو ہمیں سائنس ہماری مدد کر سکتی ہے. جی ہاں، کر سکتی ہے آپ کی مدد. اس کے لیے آپ اپنے موبائل فون پہ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اسکائی میپ. جب آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو پھر آپ جب کھولیں گے تو اس کے اندر آپ کو پورے آسمان کا میپ نظر آ رہا ہوگا. آپ وہاں پر سرچ کریں مون آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو وہ مون کی انڈیکیشن دے دے گا. آپ مون جہاں تک لے کے جا رہا ہے آپ کو جاتے جائیں، اور یہ آپ کو دیکھیں مون آپ کو نظر آ گیا. اب یہاں پر جو نظر آ گیا تو اسی اینگل پہ، یعنی کہ جس اینگل پہ یہ دکھ رہا ہے اس اینگل پہ آپ دیکھتے رہیں تو آپ کو چاند دکھ جائے گا. اگر دیکھنا ہوگا تو یہیں پر ہوگا ورنہ نہیں دیکھے گا. اس طرح ہم علم کے ذریعے، سائنس کی تحقیق کے ذریعے ہم تنازع حل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمیں سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے. شکریہ.